جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات ذکر کریں گے افغانستان کی صورتحال کا۔ اس حوالے سے ایک جو عالمی سطح پر جو تبدیلیاں اور جو مذاکرات کی نئی صف بندی ہو رہی ہے، اس کے اندر روس نے ایک حیران کن اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان یہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کو جو اپنے زیر استعمال جو سینٹرل ایشیا ممالک کے اندر اڈے ہیں ان کو دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے اور اس کا افغان صورتحال کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس کا ہم لیں گے جائزہ۔ اور یہ سب دو ماضی کے دشمن، کھلے دشمن جن کو کہا جاتا ہے کہ سر جنگ کے حوالے سے، اور ولادیمیر پوٹن کی جانب سے یہ کہنا کہ جی امریکہ آئے اور ہمیں جو تاجکستان اور باقی جو ملک ہیں اس کی ریاستوں میں اس کے اندر جو اڈے موجود ہیں ان کو استعمال کر کے دونوں کے ایک تو تعلقات کا ذرا سا نقشہ کھینچیں کہ بھی کیا ہو سکتا ہے۔ اور افغان سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے جب افغان جہاد ہوا تھا اس کے اینڈ رزلٹ یہ نکلا تھا کہ وہ تمام اسلامی ریاستیں جو تھیں وہ علیحدہ ہو گئی تھیں، اور ان تمام اسلامی ریاستوں میں یہ نہیں کہ وہ صرف علیحدہ ہوئی تھیں بلکہ ان کے اندر ایک بہت مستقل قسم کی اسلامی تحریکیں شروع ہو گئی تھیں، خصوصاً ازبکستان میں اور تاجکستان میں۔ باقی جو ہیں ترکمانستان جو تھا ان کا مسئلہ، آذربائیجان چونکہ شیعہ تھے تو وہ ایران کے ساتھ ان کا ایک اور طرح کا تعلق بن گیا تھا، لیکن چیچنیا میں خود مین باڈی آف رشیا میں چیچنیا اور تتارستان، تو رشیا کو ایک آلویز ایک خوف رہا ہے اس معاملے کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دوستم کو مکمل طور پہ وہاں پر سپورٹ کیا ہے۔ ایران کا اپنا، ترکی کا اپنا مسئلہ ہے۔ ترکی کا مسئلہ یہ ہے کہ ترکی اس کو خلافت عثمانیہ کی ایکسٹینشن سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ان کا اسی کا علاقہ ہے تو اس کو رہنا۔ اس یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب شام کے اندر معاملہ شروع ہوا ہے تو جہاں جہاں خلافت عثمانیہ کے فٹ پرنٹس جاتے تھے، جہاں سلمان شاہ کی قبر تھی، جہاں ان کو کردوں کا مسئلہ تھا، وہاں تک اردگان صاحب کا جہاد چلا ہے۔ آگے جا کے اردگان صاحب کا جہاد بند ہو گیا۔ شام میں دمشق میں حزب اللہ اس کو مارے، سنی شیعہ کو مارے، 6 لاکھ بندے مر جائیں کچھ نہیں ہوتا۔ اردگان صاحب نے اپنا علاقہ جو ہے اس کو سیکور کر لی۔ آذربائیجان میں اور اس کا مسئلہ تھا، آپ خود دیکھیں، آذربائیجان جو ہے وہ شیعہ ہیں، آرمینیا جو ہے وہ عیسائی ہیں، لیکن خلافت عثمانیہ تھی، ٹھیک ہے، اور آرمینیا جو تھا، آرمینین جو تھے ایرانی ہیں نسلاً، تو ایران جو ہے آذربائیجان کے خلاف تھا۔ اور یہ خالصاً قوم پرستی کی بات ہے، ہم نعرے وارے نہیں لگانے چاہیے اس پتے کے اندر۔ یہاں بھی اس نے اصل میں اس نے جو آذربائیجان نے بیسیکلی اس پورے انفلوئنس کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، آپ اسلام کا پہیہ چلا دیتے ہیں کہ ہم بڑے اسلام دوست ہیں، اور اسلام پھر اصل شکل جو سے گھبرا جاتے ہیں۔ اگر آج ایک موومنٹ ایسی اٹھ جاتی ہے ترکی کے اندر تو آپ نے سوائل تو تیار کر دی ہے۔ آپ نے قرآن پڑھانے والے خطیب، وہ قرآن جب سورہ توبہ پڑھیں گے، سورہ انفال پڑھیں گے تو کہیں گے یہ تو ہے، اور طالبان کا ماڈل سامنے آ گیا، تو ایک خوف تو رہتا ہے۔ یہی حال رشیا کا بھی ہے کہ رشیا اس وقت صورتحال عثمان سمجھا، مثلا آج کی بات ہے، آج جو عید کے اوپر حملہ ہوا ہے، عید کی نماز ویژولز دے نظر آج داعش نے ابھی اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، ابھی چند منٹ پہلے۔ لیکن داعش جو ہے، طالبان جب پیش قدمی کر رہے ہیں کابل کی طرف، اور داعش کو کیسے آپ کو راستہ مل گیا؟ وہی مرض کا اندر بیٹھے ہوئے لوگ، عثمان صاحب اندر بیٹھے ہوئے لوگ، جب داعش بن رہی تھی نا تو سب سے پہلے انہوں نے موصل پہ حملہ کیا۔ موصل میں 200 ٹینک کھڑے تھے صدام حسین کی، ان کا امریکن فوجوں کے۔ کبھی کوئی فوج ٹینک چھوڑ کے بھی بھاگی ہے؟ ٹینک تو آپ کو محفوظ راستہ ہوتا ہے نا، آپ پیدل نہیں بھاگ، ٹینک چھوڑ کے بھاگ گئے کہ یہ ایک ان کے پاس ایک سیکورٹی ڈیفنس مل جائے گا۔ وہ انہوں نے قبضہ کیا رقہ کا علاقہ اور وہاں جھنڈا لہرا دیا۔ صحیح ہے۔ جھنڈا لہرانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم ایک اسلامی، اور ساتھ ایک درہم و دینار اناؤنس کر دی، ساتھ کا یہ اسلامی ریاست ہے۔ پوری دنیا سے جہادی جو تھے، یعنی 24 ملکوں سے جس کا دل دھڑکتا تو وہاں پہنچا، وہ پکڑ کے ان کو مار دیا۔ صحیح، وہ ایک ان کی اپنی ٹرین فورس ہے کہ جو انہوں نے وہاں بلڈ کی تھی، ورنہ وہ دیکھیں نا آپ، اینٹی شیعہ فیلنگ لے کے اٹھی تھی، مارا سارا سنیوں کو، سامنے کربلا تھا، سامنے نہیں، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اس علاقے کے اندر ہم نے بندے جمع ہوں گے، ان کو ہی مارنا ہے۔ یہی داعش نے یہاں پر کیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں طالبان کے بارے میں سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ اگر یہ حکومت بن جاتی ہے اور یہ حکومت جو ہے اگر ذرا سا بھی ہمارے فریم میں نہیں آتی، مطلب جمہوریت نہیں مانتی، آئین نہیں مانتی، باقی چیزیں نہیں، کہا ہماری شریعت کے حساب سے، تو پھر ایک یہ ماڈل کے طور پہ اسٹیبلش ہو جائے گی۔ عثمان صاحب 1917 میں جب روس بن رہا تھا تو دنیا یہی کہتی تھی بننے مت دو، ایک ماڈل جو ہے کمیونزم کا نہیں آنا چاہیے،
آپ سے کیا سوال ہوتا ہے؟ اسلام ہے تو کہاں ہے؟ بتاؤ تمہارا ماڈل کہاں ہے؟ ہم جمہوریت کے علاوہ نافذ کریں تو کیسے نافذ کریں؟ تو کہیں گے یہ نافذ ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ تو طالبان نے موومنٹ چلائی تھی انگریز اس کے خلاف، امریکہ کے خلاف، او بھائی چلو چھوڑ دو۔ وہ کشمیر میں اگر حکمران کر جاتے ہیں لڑتے لڑتے، کشمیر فتح کر لیتے ہیں، کشمیری خود، ہمارا ہم سے تو ہو گئے نہیں، یہ تو نوکو ختم کر دیں، انہوں نے بھی ختم کر دی، تو کون سا نظام نافذ کریں گے؟ جمہوریت، اسلام نافذ کریں گے؟ فورٹ یہ کہتے ہیں تم نے طاقت سے قبضہ کر لیا، تم نے طاقت سے امریکہ کو نکال دیا، اب تم الیکشن کرواؤ۔ مجھے یہ بتائیں، جب 2001 میں آپ آئے تھے، آپ الیکشن کے ذریعے افغانستان میں آئے تھے؟ جب امریکہ آیا تھا تو الیکشن لگا گیا تھا، انہوں نے ریفرینڈم کرایا تھا ہم آ جائیں۔ یعنی آپ گھسیں تو ریفرینڈم کے بغیر گھسیں، ان کو کہتے ہیں۔ تو اردگان صاحب نے آج بڑی مزدار پڑھی، انہوں نے جیسے کہا یتیمانہ گفتگو کی ہے سائپرس میں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ پیسے دیو، اسی سیکورٹی کرا او بھائی کمپنی کھول لو، پاکستان میں بڑا فائدہ ہے جی، ایس ایم ایس ٹائپ کمپنی کھول لو، سیکورٹی اینڈ مینجمنٹ سروسز، دنیا پوری میں کھول لو۔ مسئلہ سراسر خوف ایک ہی ہے۔ اقبال جو کہتا ہے نا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاک کس طر میں ہے، اب تک شرار آرزو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے وزارت۔ اور ابلیس مشورہ کر دیتا ہے کہ آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں، کیا مست رکھو فکر و ذکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ تسمیاں پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، اوپر طاغوت بیٹھا رہے، اوپر جمہوریت کے ساتھ الیکشن جیت کے جو مرضی آتا رہے، امریکہ آتا رہے، سب آتا رہے۔ طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ کوئی اعتبار نہیں کر رہا کوئی اس وقت، کہتے ہیں اس کو اسٹیبلش ہونے سے روکو۔ اچھا، طالبان پہ اعتبار نہیں کر رہا ہے، کیا طالبان کسی پہ اعتبار کر رہے ہیں؟ طالبان کیوں اعتبار کریں؟ اب یہ جو قطر میں مذاکرات ہوئے ہیں اس کا کیا آؤٹ کم نکلا ہے؟ لیکن اس دن سہیل شاہین کسی ہمارے نیو ٹی وی کے پروگرام میں تھا، اس نے ایک بڑی مزدار بات کی، اس نے کہا ہم کسی طور پر بھی پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوتے ہوئے قبضہ نہیں کریں گے، آپ خود سرنڈر کر لو ورنہ کوئی ضرورت کر دو گے۔ اور حالات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے تھے کہ وہ کوئی اور راستہ ہی نہیں رہے گا ان کے لیے۔ لیکن اس بات کا کتنا امکان ہے کہ ابھی آج جیسے ہم نے بات کی کہ جی داعش کے ذریعے حملہ کرایا گیا نماز عید کے اجتماع پر، لیکن دیکھیں نا عام پبلک کو تو پورٹری یہی ہوا کہ یہ طالبان نے کیا ہے۔ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ داعش کو مضبوط کریں گے یہ ملک اور اس کو طالبان سے لڑا کے ان فائٹنگ کروانے کی کوشش کی جائے؟ شاہد عزیز صاحب نے ایک تقریر کی تھی، جلال صاحب نے، اس نے کہا جب طالبان بن رہے تھے پاکستان میں، ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان، تو اس وقت امریکیوں نے ہمیں کہا تھا زبردستی ان کا نام طالبان رکھواؤ، ادھر بدنام کرو تاکہ وہ بدنام ہو گئے۔ وہ کوئی اور احرار پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، جب بیت اللہ محسود کی باتیں بتا رہا ہوں، اور بیت اللہ محسود کا بھی نشانی امریکہ نے بتائی تھی کہ یہ بندہ جو تمہارے خلاف کرتا ہے، تو بنیادی طور پر یہی داعش والا کام ہے، اسلام کو کسی نہ کسی کے بدنام کرنا ہے کوئی نہ کوئی، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور انڈیا بھی شامل ہے، انڈیا اسی سے کرتا ہے۔ چلے تو بہت بڑا موضوع ہے، خاص طور پر بھارت اور یہ داعش اور نئی سازشیں، پھر کسی پروگرام میں اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔